کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے آنکھ کھلے اور دماغ میں وہی پرانی باتیں یا کل کی میٹنگ کی فکر چل رہی ہو؟ یا ایک ای میل بھیجنے کے بعد گھنٹوں یہ سوچتے رہنا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا؟ جی بالکل، یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے میرے خیال میں کوئی بھی نہیں بچا ہوگا۔ صحیح۔ ایک ایسی ذہنی کیفیت جہاں ہمارا دماغ ایک چھوٹے سے واقعے کو پکڑ کر اس کا آپ کہنے پوسٹ مارٹم شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی موضوع پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی ذہنی شور یعنی مینٹل چارٹر کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر ہمارا دماغ ایک عام سی ای میل کو زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا لیتا ہے، اور اس اندرونی نقاد کی آواز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہی آج کی گفتگو کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ یہ صرف پریشان کن سوچیں نہیں ہیں، یہ اس احساس سے جڑا ہے کہ ہم اپنی ہی سوچوں کی ایک جیل میں قید ہو گئے ہیں۔ واہ! لیکن سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ اس سے رہائی ممکن ہے، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی سادہ مگر گہرے تصور کو سمجھنے سے ہوتی ہے۔ چلیں پھر اس ذہنی الجھن کی تھوڑی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ اچھا؟ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کی جو جمعے کی شام دفتر سے نکلنے سے پہلے اپنا کوڈ پش کرتا ہے، یعنی فائنل کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اب قاعدے سے تو اسے اپنا ویکینڈ سکون سے گزارنا چاہیے، ہے نا؟ جی بالکل، یہی توقع ہوتی ہے۔ کام ختم، پریشانی ختم۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا؟ وہ پورا ویکینڈ ایک نہ ختم ہونے والی سوچوں کی لہر میں گزار دیتا ہے۔ کیا میرے کوڈ میں کوئی بگ تھا؟ کیا اس کی وجہ سے پورا سسٹم بیٹھ جائے گا؟ جی، پیر کو جب میں دفتر جاؤں گا تو سب مجھ پر ہنسیں گے، شاید نوکری سے ہی نکال دیں۔ اور یہ کتنا جانی پہچانی کیفیت ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک چھوٹا سا کیا ہوگا اگر کا بیج پورے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ خاموش ہوتی ہے تو اس ریڈیو کا والیوم فل ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس آر جے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی پلے لسٹ میں صرف ناکامیوں، شرمندگیوں اور مستقبل کے خوف پر مبنی گانے ہوتے ہیں۔ اور ہماری کامیابیوں کو تو ایسے نظر انداز کرتا ہے جیسے وہ کبھی ہوئی نہ ہوں۔ بالکل، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر ایک خوفناک افریت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک معمولی پریشانی نہیں ہے؟ جی نہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اس ذہنی شور کو بغیر روکے چھوڑ دیا جائے تو یہ ہمیں بے بسی، اضطراب اور ایک گہری ناخوشی کی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں جس کے ہم شکار بن گئے ہوں۔ جی، اور یہیں پر وہ مواد جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی اور مائنڈفلنس کے اصولوں پر مبنی ہے، ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ سوچوں کا آنا نہیں ہے، مسئلہ ان سوچوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ اچھا۔ ہم ان سوچوں سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس سے وہ اور بھی طاقتور ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اصل حل لڑنے میں نہیں بلکہ اس رشتے کو بدلنے میں ہے۔ اچھا، یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی آپ اپنی سوچوں سے لڑ نہیں سکتے، لیکن پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ہمارے ماخذ میں جو سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچیں نہیں ہیں۔ جی، سچ کہوں تو یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ مطلب میری سوچیں میرے وجود کا سب سے ذاتی حصہ محسوس ہوتی ہیں، میں اپنی سوچوں کے علاوہ اور کیا ہوں؟ یہ تو کوئی فلسفیانہ معمہ سا لگتا ہے۔ یہ بالکل ایک معمے کی طرح لگتا ہے، اور یہی وہ جال ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ایک عضو ہے، ایک آرگن۔ اس کا کام سوچیں پیدا کرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے دل کا کام خون پمپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو مواد ہمارے پاس ہے وہ ایک طاقتور فرق واضح کرتا ہے۔ آپ کا دماغ سوچیں پیدا کرتا ہے، لیکن آپ وہ ہیں جو ان سوچوں کو دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اوہو۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی ہی ہر چیز کی کنجی ہے۔ یعنی دماغ ایک سوچ بنانے والی فیکٹری ہے اور میں اس فیکٹری کا مالک ہوں، نہ کہ خود وہ پروڈکٹ جو وہ بنا رہی ہے۔ بالکل، کیا خوب کہا آپ نے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں ہوائی اڈے کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ اچھا۔ تصور کریں کہ آپ کا ذہن ایک بہت مصروف انٹرنیشنل ہوائی اڈا ہے، اور سوچیں جو ہیں وہ آنے اور جانے والے طیارے ہیں۔ ہر طرح کے طیارے آتے ہیں، خوشی کے، غم کے، پریشانی کے، امید کے۔ ٹھیک ہے، یہ منظر میں تصور کر سکتا ہوں۔ ایک کنٹرول ٹاور ہے، رن وے ہیں اور ہر طرف جہاز ہی جہاز۔ جی، اب ہوائی اڈے کا کام کیا ہے؟
اس کا کام طیاروں کو آنے اور جانے کے لیے جگہ فراہم کرنا ہے۔ وہ رن وے پر کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا کہ آج تو میں ایک بوئنگ 747 ہوں یا آج میں ایک چھوٹا سیسنا ہوں۔ وہ صرف ایک جگہ ہے، ایک سپیس ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے یہ مثال پسند آئی، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ یعنی میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی پریشانی کا طیارہ میرے دماغ کے رن وے پر اترتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے زبردستی اس کی سیٹ پہ ٹیپ سے باندھ دیا گیا ہے۔ اچھا۔ چاہے میں جانا چاہوں یا نہ چاہوں، میرا دماغ ایک ایسا ہوائی اڈا نہیں لگتا جسے میں کنٹرول کر رہا ہوں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ میں اس جہاز کے پر سے لٹکا ہوا ہوں اور وہ مجھے اضطراب کے شہر لے جا رہا ہے۔ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ جی، ماخذ یہ نہیں کہتا کہ آپ ان طیاروں کو آنے سے روک سکتے ہیں۔ آپ پریشانی ایئر لائنز کو اپنے ایئر سپیس میں داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتے۔ تو پھر پر سوار ہوں گے یا نہیں؟ کلید یہ ہے کہ آپ اس طیارے کو دیکھیں، اس کی موجودگی کو تسلیم کریں۔ اچھا، یہ ناکامی کا خوف والا جہاز ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور پھر اسے بغیر سوار ہوئے واپس اڑان بھرنے دیں۔ یعنی اسے نظر انداز نہ کروں، نہ اس سے لڑوں، بس اسے دیکھوں اور جانے دوں۔ بالکل، یہ سوچ اور شناخت کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جب ہم ہر منفی سوچ کو اپنی ذات کا حصہ بنانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں سانس لینے کی جگہ ملتی ہے، ایک طرح کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک پریشان کن سوچ آئی ہے اور میں ایک پریشان شخص ہوں، میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ واہ! پہلی بات ایک عارضی واقعہ ہے، بادل کی طرح آیا اور چلا گیا۔ دوسری بات ایک شناخت ہے، ایک لیبر ہے جو ہم نے اپنی پیشانی پر خود چپکا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصوراتی طور پہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن عملی طور پر کیا کریں؟ جب وہ جہاز رن وے پر کھڑا اپنے انجنوں کا شور مچا رہا ہو تو زمین پر قدم جمائے رکھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاؤں زمین پر رکھنے کے لیے ماخذ کیا عملی اقدامات تجویز کرتا ہے؟ یہیں سے ہم اپنے حال کو دوبارہ حاصل کرنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے ماخذ میں ذہنی ٹائم ٹریولنگ کے تصور کا ذکر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو ماضی کی کسی بات پر اٹکے رہتے ہیں، مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یا مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ بالکل، کل پریزنٹیشن کیسی ہوگی۔ بالکل۔ اس ذہنی ٹائم ٹریولنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ واحد لمحہ کھو دیتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے اب۔ تو اس چکر کو کیسے توڑا جائے؟ ماخذ میں کچھ بہت ہی عملی اور ٹھوس اقدامات بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ سماجی پوسٹ مارٹم کرنا بند کر دیں۔ سماجی پوسٹ مارٹم؟ یہ تو میرے دماغ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ہم سب کا ہے۔ کسی پارٹی کے 3 سال بعد رات کو 3 بجے یہ سوچنا کہ میرا لطیفہ ٹھیک سے لینڈ ہوا تھا یا نہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ملاقات یا گفتگو کے بعد اپنے ہر لفظ اور ہر عمل کی کھال اتارنا بند کر دیا جائے۔ صحیح۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اس پر غور کرنے کے بجائے اس لمحے میں سانس لینے کا انتخاب کریں جس میں آپ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ماضی کی باتوں کا تجزیہ بند کریں۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے مثبتیت کی طرف تبدیلی۔ یہ صرف خوش فہمی یا سب اچھا ہے کہنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے دماغ کو مختلف طریقے سے سوچنے کی تربیت دینا ہے۔ یہ تو ہماری ثقافت میں شکر گزاری یا شکر کے تصور سے بہت ملتا جلتا ہے۔ کیا ماخذ اسی پرانی حکمت کو ایک جدید نفسیاتی ٹول کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ اسی لازوال حکمت کو لے کر اسے ہمارے دماغ کے ڈیفالٹ منفی تعصب یعنی نیگیٹیوٹی بائس کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے ایک عملی ٹول کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی جب ہم ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں بجائے ان کے جو نہیں ہیں، جی، تو ہمارا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے۔ یہ ذہنی شور کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ مسائل کے بجائے نعمتوں پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا قدم؟ تیسرا اور شاید سب سے فیصلہ کن قدم ہے زیادہ سوچنے پر عمل کو ترجیح دینا۔ ایکشن اوور تھنکنگ۔ بالکل۔ ذہنی شور اکثر ہمیں مفلوج کر دیتا ہے۔ ہم ایک کام کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ اسے کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ جی۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس جمود کو توڑیں،
اگر آپ کوئی نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو مہینوں تک اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے آج ہی اس کا پہلا سبق لیں۔ چھوٹے قدم۔ جی، چھوٹے قدم۔ عمل سوچ کے نہ ختم ہونے والے چکر کو توڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے مسئلے کو سمجھا، ایک نیا زاویہ دیکھا اور کچھ عملی اقدامات پر بھی بات کی۔ لیکن اگر کوئی سننے والا اس گفتگو سے صرف ایک چیز لے کر جانا چاہے، ایک ایسا ٹھوس قدم جو وہ آج ہی اٹھا سکے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ماخوذ میں ایک بہت ہی سادہ سی مشق دی گئی ہے۔ اسے ہم حال میں واپسی کا عمل یا پریزنس ریسیٹ کہہ سکتے ہیں۔ پریزنس ریسیٹ، یہ سننے میں بہت کارآمد لگ رہا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ اگلی بار جب آپ خود کو کسی فیصلے پر شک کرتے ہوئے پائیں یا کسی ای میل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہوئے پائیں تو پہلا کام یہ کریں کہ جسمانی طور پر رک جائیں۔ رک جائیں؟ جی، چاہے آپ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، بس ایک لمحے کے لیے ساکت ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پہلا قدم رک جائیں۔ دوسرا قدم، ایک گہری لمبی سانس لیں، ایسی سانس جو آپ اپنے پیٹ میں محسوس کریں۔ اور تیسرا اور آخری قدم، شعوری طور پر اس لمحے میں موجود کسی ایک مثبت یا غیر جانبدار چیز پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کریں۔ جیسے؟ یہ آپ کی میز پر پڑا ہوا کافی کا کپ ہو سکتا ہے، کھڑکی سے آنے والی دھوپ کی لکیر ہو سکتی ہے، یا صرف آپ کی اپنی سانس کی آواز۔ رکیں، سانس لیں اور کسی ایک چیز پر توجہ دیں۔ یہ اتنا سادہ ہے کہ یقین نہیں آتا۔ یہ سادہ ضرور ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اچھا؟ یہ عمل آپ کو فوری طور پر مستقبل کے خدشات یا ماضی کے پچھتاووں کی ٹائم مشین سے نکال کر حال میں واپس لے آتا ہے۔ واہ! یہ آپ کے دماغ کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ اس لمحے میں ابھی اور یہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ذہنی پٹھوں کو مضبوط کرنے جیسا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ذہنی شور کی پہچان سے سفر شروع کیا۔ جی، ہم نے سمجھا کہ یہ کیا ہوگا اگر کا بوجھ ہم پر کیسے سر انداز ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، یہ سمجھ کر کہ ہم اپنی سوچوں سے الگ ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہوائی اڈہ طیاروں سے الگ ہوتا ہے، ہمیں ہر جہاز پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آخر میں ہم نے حال میں واپس آنے کے عملی طریقوں پر بات کی۔ جی، جیسے غیر ضروری تجزیے کو روکنا، شکر گزاری کو اپنانا اور حال میں واپسی جیسی چھوٹی مشقوں کا استعمال کرنا، تاکہ ہم اپنے ذہن کے قیدی بننے کے بجائے اس کے مالک بن سکیں۔ ہمارے ماخذ کا ایک آخری جملہ بہت طاقتور ہے اور میرے خیال میں یہ ہماری گفتگو کا بہترین اختتام ہو سکتا ہے۔ جی، وہ جملہ یہ ہے: آپ کا دماغ استعمال کرنے کے لیے ایک اوزار ہے، نہ کہ آپ کو قید رکھنے والا پنجرہ۔ بہت گہری بات ہے۔ جی، ہم اکثر اپنے دماغ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ایک ایسی جگہ جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور اوزار ہے اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں۔ بالکل، یہ آپ کو ماضی کی قید سے نکال کر مستقبل کی تعمیر کے قابل بنا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوچ ہے جس پر ہم اپنی گفتگو ختم کر سکتے ہیں۔ اور میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ضرور۔ اگر آپ کا دماغ واقعی ایک اوزار ہے اور اب آپ جانتے ہیں کہ اس کے انچارج آپ ہیں، تو وہ پہلی چیز کیا ہوگی جو آپ اس سے تعمیر کرنا چاہیں گے؟